میں سوشل میڈیا پہ میں نے ایک مولویوں کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کی بیوی زبان دراز ہے، اور وہ جب تک اس عورت کو چھوڑ نہیں دیتا، طلاق نہیں دے دیتا، تو اس مرد کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اگر بیوی زبان کی تیز ہو، زبان دراز ہو، تو اس مرد کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس بیوی کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے حلال کاموں میں جس کو ناپسند کیا ہے نا، وہ طلاق ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی، اجازت دی، صحیح ہے، لیکن ناپسند کیا ہے۔ تو میں نے ایک اور کلپ ایسا مجھے نظر آیا سوشل میڈیا پہ، جس میں مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جس کی بیوی زبان دراز ہے اور اس کے باوجود تحمل مزاجی سے کہتا ہے نہیں چھوڑنا نہیں ہے، میں نے طلاق نہیں دینی، زندگی گزارو، کوئی بات نہیں ہے۔ مرد ان چیزوں کو سمجھتا ہے، شاید اسی لیے خیر اللہ کی اپنی قدرت ہے، اللہ پاک نے مرد کو حکمرانی دی ہے، اور یقیناً مرد کفیل ہے اور حکمران ہے گھر کا، وہ بیوی نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میاں بیوی دو پہیے ہیں گاڑی کے، برابر نہیں ہے میاں بیوی۔ میاں ہمیشہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی ہی دی ہے، اور بیوی کو مرد کے تابع رکھا ہے۔ یعنی خیر ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے۔ تو میں سن رہا تھا طارق جمیل صاحب کے الفاظ کہ جس کی بیوی زبان دراز ہے اور وہ اس کے باوجود اسے طلاق نہیں دیتا، تو اس کے لیے وہ اجر عظیم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو ملا، جو حضرت لوط علیہ السلام کو ملا۔ یہ میری ورڈنگ نہیں ہے، میں مولانا طارق جمیل صاحب کی ورڈنگ کوٹ کر رہا ہوں، اللہ کمی پیشی مجھے اور معاف کرے اللہ پاک۔ تو اور اس کے بعد جس عورت کا میاں زبان دراز ہے لیکن وہ عورت اس کے باوجود اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، تو اس عورت کے لیے وہ اجر عظیم ہے جو فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ پاک نے دیا تھا، کہ حضرت آسیہ مسلمان فوت ہوئی تھی نا، فرعون کی بیوی تھی لیکن اللہ پہ ایمان لے آئی تھی، تو وہ اجر عظیم اس عورت کے لیے ہے۔ اچھا اب زبان درازی کی میں یہاں پہ تھوڑا ایکسپلین کر دوں، جو میری اپنا سمجھنا اور ماننا ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور میاں خاموش ہو جاتا ہے اور بیوی چڑ بولی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے بیوی زبان دراز ہے۔ لیکن اگر میاں بولی جا رہا ہے بیوی خاموش ہو جاتی ہے تو پھر میاں زبان دراز ہے۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی کہ آج کی سوسائٹی میں اب نصیب مردوں کا مانگا جاتا ہے، مانگنا چاہیے کہ عورتیں واقعی زبان دراز ہیں۔ جو آزادی کا نعرہ، جو آزادی کی بات 1880-90 کی بات ہے، یورپ کی عورت نے مانگا تھا، وہ ماحول آج پاکستان میں پہنچ گیا ہے، اور عورت اتنا آزاد ہونا چاہتی ہے، یعنی وہ بھول چکی ہے کہ مرد کا مرتبہ ہی کیا ہے، وہ بھول چکے کہ اس کو اللہ کے نبی نے مزاج خدا سے تشبیہ دی ہے مرد کو، اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ ہم ابھی سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ دیکھیں انڈیا کی ٹک ٹاکس بنی پڑی اس بات پہ کہ عورتیں زبان دراز ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک انڈیا کی کلپ چل رہا تھا، بنی ویڈیو کے میاں نے اپنی ساس کو بلا کے بٹھا لیا اور کہا میں بتاتا ہوں میں تمہاری بیٹی کو چھوڑنا کیوں چاہ رہا ہوں، طلاق کیوں دے رہا ہوں۔ ابھی اس کی بیوی کچن میں کام کر رہی تھی، اس نے اس سے کچھ باتیں کی کہ میرے امی ابو آئے ہیں، اور اس کی بیوی نے دھو کے رکھ دیا اپنے میاں کو کہ بڈھا بڈھی آ جاتے ہیں، یہ ہے وہ فلانا ڈمکانا ہے۔ تو اس لڑکے کی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو جب وہ لڑکی کچن سے آئی اس نے دیکھا، اس نے کہا بس کر لیا، میری ماں کو دکھانا تھا دکھا دیا۔ تو اس کی لڑکی کی ماں نے اپنے داماد کو بولا کہ بیٹا میں بس شرمندہ ہوں، اور اپنی بیٹی کو بولا کہ تو نے ہماری عزت خاک میں رول دی ہے، یہ تربیت تجھے دے کے بھیجا تھا میں نے، یہ سکھایا میں نے تجھے کہ تو ایسی بیوی بنے گی۔
اور اپنے بیٹے کو ہی اپنے داماد کو ہی وہی عورت ہی کہہ کے چلی گئی کہ بیٹا تو جان اور یہ جانے میری بلا سے اسے چھوڑ دے، لیکن اس کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاں ماں باپ اتنے سخت ہو جاتے ہیں وہاں اور بھی بچیوں کے گھر بس جاتے ہیں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ بیٹیوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا ہاتھ ہے، بہن بھائیوں کا ہاتھ ہے۔ بہرحال تو میں اس بات کی بیسیکلی نفی کروں گا مولانا تقی احمد صاحب کے ورڈنگ پہ کہ اگر بیوی زبان دراز ہے اور تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ اس کی مرد کی دعا قبول نہیں ہوتی، مرد کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے طلاق نہیں دے رہا۔ لیکن ہمارے یہ مولوی آزادی اپنی ٹک ٹاک کے بنانے والے کتنا غلط نالج اسپریڈ کر رہے ہیں ہم سوسائٹی میں۔ وہ مرد صبر کر رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ سینس سوچیں کہ کیا سمجھ آتی ہے یہ بات۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔